قال اللہ تبارک و تعالی فی محکم تنزیلہ ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم۔ صحیح بات یہ ہے کہ ذہن میں کچھ درس اور حوالے سے گفتگو کرنا چاہتا تھا۔ اللہ تعالیٰ آپ کے قاری صاحب کو نظر بد سے بچائے، قرآن کی ان کی بغیر تکلف کے تلاوت کو سننے کے بعد چند گزارشات قرآن کے حوالے سے کروں گا۔ آپ اس حوالے سے علماء کرام سے کافی چیزیں سنتے ہیں، ہر بندے کا اپنا ذہن ہے۔ میں اس حوالے سے آپ کے سامنے جتنا کہ مجھے کہا گیا میں اس سے انشاءاللہ 2-3 منٹ قبل ہی اپنی بات ختم کر دوں گا۔ قرآن مجید کے حوالے سے اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے کہ بے شک یہ قرآن لوگوں کے لیے ہدایت کا سبب ہے۔ پھر اس حوالے سے اس کے مزید پہلو اجاگر ہوتے ہیں کہ جب سے یہ قرآن مجید نازل کیا گیا ہے اب تک میرے خیال میں طالب علم نے کوئی آپ کے پاکستان ہندوستان میں جس بھی مسلک کے جتنے بھی بندے آئے انہوں نے جتنی تفسیریں لکھی ہیں کم از کم ان سب تفسیروں کو نہیں تو ان تفسیروں کے انداز اور لب لباب کو مکمل میں نے پڑھا ہے اللہ کی توفیق سے، بر صغیر پاکستان ہندوستان کے اندر، چاہے وہ مرزائی یا قادیانیوں کی بھی تفسیریں ہیں تو وہ بھی نظر سے گزری۔ قرآن مجید فرقان حمید کے حوالے سے چند گزارشات کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ فرمان کہ یہ قرآن لوگوں کو ہدایت دیتا ہے۔ آپ دیکھیں یہ قرآن مجھے اور آپ کو ہدایت دے رہا ہے، میرے اور آپ کے دل پر یہ اثر کرتا ہے۔ تفسیر عزیزیہ میں ہندوستان کے اندر ایک شخص نے مسلمانوں کو یہ کہا کہ تمہارا مذہب جھوٹا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ تم مسلمانوں کے جو مساجد ہیں یہ ہر 50-60 سال بعد یہ جناب تمہیں اس کے پارٹس یعنی آپ کہیں کہ ہر چیز رنگ روغن بعض دفعہ دیواریں تبدیل کرنی پڑتی ہیں۔ ہمارے مندر دیکھو وہ کئی 100 سالوں سے کھڑے ہیں تو گویا گرتے نہیں۔ مسلمان اس وقت کے انہوں نے کہا اس چیز کا جواب کہ آپ کا دین سچا ہے ہمارا دین سچا ہے، آپ مجھے اپنے مندر لے چلو پھر ادھر میں آپ کو بتاؤں۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، دنیا جمع ہو گئی۔ انہوں نے مندر کے جب اندر داخل ہوئے تو ایک دیوار پر ایسے ہاتھ رکھا اور اللہ کا جو قرآن ہے لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، ایسے ہاتھ رکھا اور پھر قرآن پڑھتے گئے۔ وہ ادھر سے تھوڑا سا آگے چلے ہوں گے، جہاں جہاں تک وہ ہاتھ پھیرتے گئے وہ مندر وہاں سے دیوار گرتی گئی۔ جس بندے کا جس عقیدے اور فیت ایمان کے ساتھ قرآن پر جتنا تعلق ہے اللہ اس کو اس کا ضرور اتنا اثر دکھاتا ہے۔ ابوالکلام آزاد بقول شورش کاشمیری کے کہ دنیا اردو کے اندر اس سے بڑا خطیب اور اس سے بڑا ادیب پیدا نہیں ہوا۔ یہ شورش کاشمیری کا قول ہے مولانا ابوالکلام آزاد کے بارے میں۔ ان کی اپنی تفسیر ترجمان القرآن کے اندر اگر آپ صفحہ 5 پر جا کے دیکھیں کہ جب وہ رانچی جیل کے اندر نظر بند تھے، عشاء کی نماز پڑھا کے وہ جا رہے تھے، یہاں آپ بزرگ بیٹھے ہیں، نوجوان بیٹھے ہیں،
ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ایک اچھی آواز سن لینا یا زیادہ سے زیادہ قرآن کو تھوڑا سا اچھے انداز میں پڑھ لینا یہ کافی ہے۔ رب کعبہ کی قسم ہے یہ کافی نہیں۔ پوری امت کو قرآن کے اوپر محنت کرنی پڑے گی، اس کو وقت دینا پڑے گا، اس کو سیکھنا پڑے گا۔ وہ ابوالکلام آزاد اپنی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ جب میں رانچی جیل کے اندر تھا، وہاں قید و بند تھا، میں نماز پڑھا کے جیسے نکلا تو میں نے دیکھا میرے پیچھے مجھے کسی کے چلنے کی آہٹ محسوس ہو رہی۔ میں پیچھے مڑ کے دیکھا تو ہاں بھائی کوئی کام ہے؟ اس نے کہا ہاں حضرت کام ہے۔ کیا کام ہے؟ کہا حضرت کام ہے کچھ آپ سے باتیں پوچھنی ہے۔ کہا پوچھو، بتاؤ کون ہو؟ وہ کہنے لگا کہ حضرت میں کابل سے چل کے کوئٹہ KP کے یہاں تک پیدل آیا ہوں، وہاں سے انہوں نے میرے ہم وطنوں نے دوبارہ مجھے نوکری پر رکھا، کرایہ نہیں تھا، انہوں نے آگرہ پہنچا دیے، آگرہ سے آپ کے پاس یہاں پہنچا ہوں۔ ابوالکلام آزاد کہتے ہیں میں نے کہا ہائے تیری مصیبت، تو نے اتنی تکلیف کیوں اٹھائی؟ وہ کہنے لگا حضرت بس ایک مقصد تھا۔ ابوالکلام آزاد کہتے ہیں میں نے جب اس کے جسم پر نظر دوڑائی غور سے تو میں نے دیکھا کہ اس کے جسم کے اوپر مکمل اچھا لباس نہیں تھا، بلکہ اس نے کمبل پہنا ہوا تھا، اور اس کمبل کے اندر بھی سوراخ تھے، پھٹا ہوا کمبل پہنا ہوا تھا۔ میں نے اس سے پوچھا کہ بتاؤ پھر آپ کا مقصد کیا ہے؟ اس نے کہا حضرت یہ سارا سفر آپ اس درس کے بعد گوگل پہ چیک کریں کتنے سفر بنتا ہے، اور وہ ان کے پاس آیا، ایک مقصد کے لیے آیا ہوں، اور وہ مقصد یہ ہے حضرت کہ آپ سے چند قرآن کی آیات کی تفسیر سیکھ کے واپس چلا جاؤں۔ یہ کوئی صحابی نہیں ہے، یہ آج کے دور کا بندہ ہے۔ مسلمان جتنی اس میں محنت کریں گے، یہ جو چھوٹے معصوم بچے قرآن پڑھ رہے ہیں، سیکھ رہے ہیں، امام ابن ابی دنیا رحمہ اللہ کی ایک کتاب ہے کتاب العیال، مرکز ابن القاسم کی لائبریری میں 2 جلد میں یہ کتاب میں نے پڑھی۔ اس کے اندر ہے کہ رب کائنات جب دنیا کے اندر نظر فرماتا ہے، دیکھتا ہے ایک کونے پہ سود کھایا جا رہا ہے، زنا ہو رہا ہے، قتل ہو رہا ہے، لوگ ظلم و زیادتی کر رہے ہیں، لوگ کسی کا حق مار رہے ہیں، عزتیں لوٹ رہے ہیں، ڈکیتی ہے، ہر طرف چور بازاری ہے، کوئی کسی کو کچھ نہیں کہتا ہے، نئی نئی جوانی ہے ذرا جھوم کے چلتے ہیں، لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ پی کے نکلتے ہیں، کس نے ہم سے پوچھنا ہے، ہماری اپنی زندگی ہے، ہم اپنے انداز سے جیتے ہیں۔ مولانا آپ کو کیا پتا ہے، یہ جوانی تو ناگہانی ہوتی ہے، جوانی تو مستانی ہوتی ہے، جوانی تو ایک بار آنی ہوتی ہے، جوانی بھلا کہیں سے سنبھلتی ہے؟ یہ تو نہیں سنبھلتی ہے۔ رب کعبہ کی قسم ہے یہ بات نہیں ہے۔ اللہ کے قرآن کو جو لوگ پڑھتے ہیں، رب کائنات جب تک روئے زمین پر قرآن پڑھا جاتا رہے گا، اس کو یاد ہو کر لوگ کرتے رہیں گے۔ اللہ کے نیک بندے اپنے بچوں کے سینوں میں یہ قرآن محفوظ کرواتے رہیں گے۔ یہ میری بات نہیں ہے، جائیے دیکھیے، حوالہ دیکھیے، امام ابن ابی دنیا نقل کرتے ہیں رب کائنات جب یہ منظر دیکھتا ہے، پوری کائنات پر اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہے، کہیں شرک ہو رہا ہے، کہیں سود کھایا جا رہا ہے، کہیں قتل و غارت بازار گرم ہے، پھر اللہ تبارک و تعالی دیکھتا ہے مساجد کے اندر چند چھوٹے چھوٹے سے بچے اللہ کی قرآن کو، وہ قرآن جو اللہ قرآن میں فرماتا ہے وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ عَلَى قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنذِرِينَ بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُبِينٍ۔ اے پیغمبر ہم نے اس قرآن کو آپ کے قلب اطہر پر اتارا ہے، پوری دنیا کی عیسائیت، یہودیت، پوری دنیا کی طاقت آپ کے سامنے کھڑی ہو جائے، آپ اللہ کا قرآن سناتے جائیں، رب کائنات راستہ بناتا جائے گا۔ جب اللہ یہ منظر دیکھتا ہے کہ یہ چھوٹے بچے قرآن پڑھ رہے ہیں، فَيَسْكُتُ عَنْ غَضَبِهِ، رب کائنات کا غصہ پوری کائنات سے ٹھنڈا ہو جاتا ہے۔ یہ قرآن اتنی عظیم کتاب ہے، اس قرآن کو سیکھنے والے بنے۔ اس قرآن کا میرے دل پر کیا اثر ہوتا ہے؟ آپ کے قاری صاحب نے جو پہلی رکعت کے اندر، میں حافظ نہیں لیکن میرا اندازہ کام کرتا ہے کہ جہاں وہ پڑھ رہے تھے ان کی آگے آیات یہی تھی وَيَوْمَ يُحْشَرُ أَعْدَاءُ اللَّهِ إِلَى النَّارِ فَهُمْ يُوزَعُونَ حَتَّى إِذَا جَاءُوهَا شَهِدَ عَلَيْهِمْ سَمْعُهُمْ وَأَبْصَارُهُمْ وَجُلُودُهُمْ۔
ایک وقت آئے گا اللہ کی بارگاہ میں انسانوں کو پیش کیا جائے گا اور لوگ یہ کہیں گے کہ ہم اپنے گناہوں کو چھپا لیں گے. اللہ تبارک و تعالی اليوم نختم على افواههم وتكلمنا ايديهم وتشهد ارجلهم، اللہ فرمائے گا ابن آدم کوئی بات نہیں، گواہ کوئی نہیں بنے گا، آج ایسا کرتے ہیں یہ منہ بند کر دیا گیا ہے. اب یہ انسان کے اعضاء، یہ ہاتھ بولیں گے کہ اللہ ہم نے جھوٹ بولا تھا، یہ ہاتھ کہیں گے ہم نے ان سے ننگی فلمیں ویڈیو دیکھی تھی، یہ پاؤں کہیں گے ہم ان کے ذریعے گندے کام کی طرف چل کے گئے تھے. یہ جب بندے گواہی اس کے اعضاء اس کے خلاف دیں گے، وَقَالُوا لِجُلُودِهِمْ لِمَا شَهِدْتُمْ عَلَيْنَا، بتاؤ تو صحیح تم نے ہمارے خلاف یہ گواہی کیوں دی ہے؟ وہ کہیں گے أَنْطَقَنَا اللَّهُ الَّذِي أَنْطَقَ كُلَّ شَيْءٍ، اللہ نے ہمیں بولنے کی طاقت دی ہے جو ہر چیز کو بولنے کی طاقت دیتا ہے. یہاں پر میں اتنا بڑا متقی نہیں، میں بہت گنہگار ہوں. مجھے ایک صحابی کے بیٹے، اللہ اکبر، البدایہ والنہایہ کے اندر کون شخص ہیں جن کا نام عروہ ہے، عروہ بن زبیر، اللہ اکبر. عروہ یہ معاویہ رضی اللہ عنہ سے ملاقات کے لیے گئے. وہاں پر گئے تو ان کے ایک پاؤں میں کینسر پھیل گیا. لوگوں نے کہا کہ کاٹ دو. جب کاٹا گیا پاؤں کو ایک تھال میں رکھ کے لایا گیا. وہ پاؤں کو انہوں نے کہا بھی میرے پاس لاؤ. اب اپنی پنڈلی کو دیکھ کر کہتے ہیں واللہ انکا، اللہ کی قسم ہے میرے پاؤں، تو بھی جانتا ہے اور اللہ جانتا ہے، ما مشیت علیک علی معصیت قط، اے میرے پاؤں میں آج تک تیرے اوپر ایک قدم بھی کبھی گناہ کی طرف چل کے نہیں گیا تھا. جن کے دلوں پر قرآن اثر کرتا ہے. آپ دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کون کون سی جو آپ کی وحی آپ پر نازل کی گئی. کیا فرماتے ہیں اللہ؟ اذا السماء انفطرت، جب ایک وقت آئے گا آسمان پھٹ جائے گا. واذا الکواکب انتثرت، یہ ستارے بے نور ہو جائیں گے. واذا البحار فجرت، ان ستاروں کو بھڑکا، آگ سمندروں کو بھڑکا دیا جائے گا. واذا القبور بعثرت، اور کیا ہوگا؟ قبروں کو اکھیڑ دیا جائے گا. علمت نفس ما قدمت واخرت، ہر ابن آدم جان لے گا اس نے آگے کیا بھیجا ہے. ہر انسان کو پتہ چل جائے گا. آج میں آپ کے سامنے عزت کے قابل ہوں، مجھے تو پتہ ہے کہ میرے کیا نام ہے اعمال، اللہ کو تو پتہ ہے کہ کیا نام ہے اعمال. یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، کیا ہو گیا ہے کہ تو رب کو پہچاننے میں دھوکہ کھاتا ہے. یہ قرآن ہی تو تھا. اتر کر ہجرا سے سوئے قوم آیا اور ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا. مسے خام کو جس نے کندن بنایا، کھرا اور کھوٹا الگ کر دکھایا. عرب جس پہ کرنوں سے تھا جہل چھایا، پلٹ دی ایک آن میں اس کی کایا. رہا ڈرنا بیڑے کو موجے بلا کا، ادھر سے ادھر پھر گیا رخ ہوا کا. قرآن ہی تو تھا جس نے لوگوں کو بدلا. قرآن ہی تو تھا. امیر عمر رضی اللہ عنہ جیسا بندہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والطور وکتاب مسطور فی رق منشور والبیت المعمور والسقف المرفوع والبحر المسجور ان عذاب ربک لواقع. جب اس آیت پر پہنچتے ہیں ڈے آف ججمنٹ قائم ہوگا، رب کائنات کا عذاب ہوگا، اللہ تبارک و تعالی باز پرس کرے گا. یہ ایک آیت ان کو ہلا کے رکھ دیتی ہے، روتے روتے وہیں گر پڑتے. جتنا ہم اپنی زندگیوں کے اندر قرآن سے تعلق بنائیں گے، اللہ ہماری زندگیوں کے اندر اتنی برکت دیتا جائے گا. یہ قرآن کتاب ہدایت ہے، یہ قرآن کتاب شفا ہے، یہ قرآن کتاب سعادت ہے. یہ دلوں کو منور کرتی ہے، دلوں کے زنگ کو اتارتی ہے، اولاد کو نیک صالح بنا دیتی ہے، گھروں کے اندر رزق کے اندر اللہ برکت دے دیتا ہے، آنکھوں کے اندر حیا پیدا ہو جاتی ہے. قرآن کی تلاوت اس سے پڑھنے سے ایک دکاندار ایک اچھا ایماندار تاجر بن جاتا ہے. زندگی بھر ایک بندہ اپنی جو کچھ بھی کرتا رہے، اللہ کی قسم کل قیامت کے دن یہ نہ ہو وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَى قَالَ كَذَلِكَ أَتَتْكَ آيَاتُنَا نَسِيتَهَا. اے ابن آدم، تو ہماری آیات کو تیرے پاس آئی تھی، تو بھول گیا تھا، آج ہم تجھے بھول گئے. قرآن کو پڑھنے والے بنے،
اس کی آیات کو سمجھنے والے بنے، اس کے ساتھ تھوڑی سی دل لگی کرنے والے بنے، اور قرآن کو اپنے زندگی کے اندر مزید جتنا ممکن ہو سکتا ہے کرنے والے بنے۔ آپ کو اور کچھ نہیں آتا، وہ بہکی کے اندر ایک روایت، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ جنازہ پڑھا چکے، جنازہ پڑھانے کے بعد آپ پیچھے ہٹے تو آپ نے دیکھا کہ جبریل امین کھڑے۔ فرمایا جبریل آپ کیسے؟ فرمایا اللہ کے پیغمبر میں نہیں آیا، اللہ پاک نے حکم دیا۔ فرمایا اچھا اللہ پاک نے حکم دیا؟ کہا ہاں۔ فرمایا کیسے، کیا اس کی بات ہے؟ فرمایا اللہ کے پیغمبر میں اکیلا نہیں آیا، 50,000 فرشتوں کی جماعت کے ساتھ آیا۔ کیا وجہ ہے؟ اس کی کوئی خاص بات تو بتاؤ۔ فرمایا اللہ کے پیغمبر آپ کو نہیں پتا، کوئی بات نہیں، اللہ پاک نے آج حکم دیا ہے۔ اس کی ایک عادت تھی، انہ کان یقرأ قل هو اللہ احد نائما راقدا جالسا قائما، یہ خلوت میں ہوتا، جلوت میں ہوتا، مجلس میں ہوتا، بازار میں ہوتا، یہ سفر میں ہوتا، یہ حضر میں ہوتا، یہ جہاں بھی ہوتا تھا، اللہ کی اس قرآن کی سورت کو، اس آیت سورت التوحید کو، اللہ کی اس قرآن کی چھوٹی سی آیت کو پڑھتا رہتا۔ اللہ تعالیٰ نے آج اس کا انعام اس کو یہ عطا فرمایا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں اللہ مجھے آپ کو قرآن سیکھنے اور اس کو پڑھنے والا بنا دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔